اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر انک علی کل شیء قدیر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا لما تحب وترضا الہنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و مبرم خطابہ وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے وہی لوگ ظالم ہیں۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج پھر ایک مرتبہ یہ سعادت اور توفیق ہمیں نصیب فرمائی کہ سورہ مبارکہ حجرات کی ایک اور آیہ کریمہ کے حوالے سے مختصر بیان کے ساتھ آپ سروران گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اور احکام قرآن کریم کے ذریعے اپنی زندگیوں میں نورانیت لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، گزشتہ جس آیہ کریمہ کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، انما المؤمنون اخوہ کے حوالے سے سورہ حجرات کی 10 نمبر آیت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 پروگرامز میں گفتگو کی، اور آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ یقیناً اس آیت کے حوالے سے مختلف اور متعدد بیانات منابع فریقین میں شان نزول کے حوالے سے موجود ہیں، اور ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی اور اس آیہ کریمہ میں کس مسئلے کی طرف مرحلہ اول میں رہنمائی موجود ہے۔ البتہ شان نزول اور داستان نزول آج کی اس گفتگو میں ہم اس مرحلے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اسی آیت کے حوالے سے آنے والے دنوں میں جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں شان نزول کے حوالے سے بھی کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں پر
تین کلمات یا دو کلمات اس آیت میں ہمارے سامنے ہیں، اور ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ کس معنی میں ہے۔ ایک تلمزو کی تعبیر ہے۔ تلمزو، اس کا مادہ اور حروف جو حروف اصلی ہیں وہ لام، میم اور زے ہے۔ اس کا معنی کسی کی غیبت کرنا اور کسی کی عیب چینی کرنا، عیب تلاش کرنا، عیب بیان کرنا، اس کے لیے تلمزو اور مادہ لمزہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری تعبیر جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ ہے مادہ اصلی اور حروف اصلی نون، با اور زے، نبزہ، تنابزو۔ اس کا معنی جو لغت میں آپ کو ملے گا، کسی کو برے نام سے پکارنا اور کسی کو برے نام سے یاد کرنا۔ اسی باب میں اگر ہم تھوڑا سا اور دقت کے ساتھ آگے بڑھیں تو تین طرح کی تعبیریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک مادہ لمزہ، ایک مادہ نبزہ، اور اس کے بعد اگر ہم دقت کریں گے تو ایک اور تعبیر ہمیں حمزہ کی تعبیر بھی نظر آئے گی۔ لمزہ، لام میم زے، کسی کے سامنے اس کی عیب جوئی کرنا، وہ موجود ہے، اس کے سامنے عیب جوئی کی جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ تعبیر بولی جاتی ہے، یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور حمزہ کی تعبیر جو ہے وہ کوئی شخص موجود نہیں ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اور غیر موجودگی میں اس کی عیب جوئی کرنے کے لیے یہ مادہ اور یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ جبکہ تنابز اور نبزہ جو عرض ہوا، اس کا معنی یہ ہے کہ برے القاب کے ساتھ یاد کرنا، کسی کو برے القاب کے ساتھ پکارنا اور برے القاب کے ساتھ اسے یاد کرنا۔ مومنین کرام، گزشتہ آیت میں مسئلہ جو عنوان کیا گیا تھا اور جس مسئلے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی وہ مسئلہ تھا اخوت اور برادری کا مسئلہ، بھائی چارے کا مسئلہ۔ گزشتہ آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، جبکہ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت میں اگر ہم اس کو پہلی آیت 10ویں آیت سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو 11 نمبر آیت میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جو اخوت اور بھائی چارے کو ختم کر دیتی ہیں، جو اخوت اور بھائی چارے کو نابود اور برباد کر دیتی ہیں۔ اس آیت میں اخوت کا تذکرہ ہے اور گویا اس آیت میں 11ویں آیت میں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے یہ اخوت اور برادری اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور زاویے سے اگر ہم دیکھیں گے تو گزشتہ آیت میں یعنی 10 نمبر آیت میں اصلاح، صلح اور مصالحت کی بات کی گئی تھی، تو اس آیت میں یعنی 11ویں آیت میں بعض ایسے عوامل کی طرف اور بعض ایسی چیزوں اور ایسے اسباب کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فتنہ کی اور فساد کی بنیاد قرار پاتے ہیں، یعنی جن کی بنیاد پہ وہ مصالحت اور صلح اور امن والا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بعض ان چیزوں کی طرف یہاں پر رہنمائی کی جاتی ہے، مثلا ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی تحقیر کرنا، حقارت کے ساتھ کسی کو بلانا یا کسی کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں ایک تحقیر آمیز سوچ اور فکر کو رکھنا، اور پھر تیسری چیز برے نام سے کسی کو یاد کرنا۔ اب چاہے تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے اور مسخرہ کیا جائے، چاہے کسی کی تحقیر کی جائے اور چاہے کسی کے برے نام اور برے القاب جو ہیں وہ رکھے جائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے صلح کا، اخوت کا اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اور بھائی چارے کا تعلق جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ تو دین مبین اسلام اور قرآن کریم بنیادی طور پر جو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی وظائف کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور انفرادی اکائیاں معاشرے کی اگر یہ صحیح ہو جائیں گی اور انفرادی اکائیاں جو ہیں وہ سالم رہیں گی تو ان انفرادی اکائیوں کے سالم رہنے کا نتیجہ ایک بہترین اور آئیڈیل معاشرے کا وجود میں آنا ہے اور ایک بہترین اور آئیڈیل معاشرے کا سامنے آنا ہے۔ تو دین مبین اسلام
اور قرآن کریم کی آیات کریمہ ہماری ان مسئلوں کی طرف اور ان مسائل کی طرف یہاں پر رہنمائی فرما رہی ہے۔ یہاں پر اس آیت میں کن پیغامات کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور یہ آیت کریمہ کیا پیغام ہمارے لیے رکھتی ہے، آج کی اس گفتگو میں جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، مختصر طور پر میں ایک عنوان کے طور پر، ایک فہرست کے طور پر عرض کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ چونکہ انتہائی اہمیت کے حامل مسائل ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی میں انتہائی ضروری ہے، تو ضروری ہے کہ ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے تاکہ ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور اللہ سے ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آیات قرآنی کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو ایک فہرست کی صورت میں ہم یہاں پر جو ہے آپ کی خدمت میں وہ پیغامات عرض کریں گے۔ میسیجز کے ذریعے جو برادران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغامات اس آیہ کریمہ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت سے ہم لے سکتے ہیں اور بعد کے مرحلوں میں تفصیلی گفتگو کریں گے، پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ تو اس سے ہم کیا سبق لیں گے؟ اس سے یہ سبق لیں گے کہ جو ایمان رکھتا ہے خدا پر، جو سچے معنوں میں مومن ہے، جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، تو وہ بندگان خدا کا تمسخر نہیں اڑائے گا، اللہ کے بندوں کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ بالکل واضح سا، سلیس سا اور سادہ سا ترجمہ وہ اس کا اگر آپ سامنے رکھیں تو پیغام اس میں بڑا واضح موجود ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لا یسخر قوم من قوم، اللہ پر ایمان رکھنے والے کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی دوسرے کا تمسخر نہیں اڑاتے۔ یہ اللہ کا جو ہے وہ ایمان رکھنے والوں کا پہلا سبق ہے جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسرا جو سبق اور دوسری چیز جو اس آیت سے ہم نتیجہ کے طور پہ اور پیغام کے طور پہ اخذ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی، جو شخص بھی، جو بندہ خدا بھی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی توہین نہ کرو، دوسروں کو درس دیتا ہے، دوسروں کو پیغام دیتا ہے، دوسروں کو اس قرآنی حکم کی طرف بلاتا ہے کہ کسی کو توہین کا حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے مومن کی اور مسلمان کی، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ جو بھی یہ سیرت اپنانا چاہتا ہے تو اس کے جو توہین سے روکنے کا انداز ہے اس میں قطعی طور پر جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ توہین کے ذریعے اس کو منع کرے۔ آپ توہین سے روکنے کا درس دے رہے ہیں تو آپ کا اپنا انداز اور ہمارا اپنا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں توہین کا پہلو موجود نہ ہو۔ لا یسخر قوم من قوم، یہ انتہائی قابل غور نکتہ ہے۔ اور تیسرا جو پیغام ہے اور تیسری جو بات اس آیہ کریمہ سے ہم نتیجہ کے اور پیغام کے طور پہ لے سکتے ہیں عزیزان محترم مومنین کرام، وہ یہ ہے کہ تمسخر، مذاق اڑانا، یہ بہت سارے فتنوں کی اور بہت ساری خرابیوں کی اور بہت ساری دشمنیوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ تمسخر اڑائیں گے اور مذاق اڑائیں گے تو آپ مطمئن رہیں کہ اگرچہ وقتی طور پر ایک ایسے بندے کے سامنے یہ رویہ آپ اپنا رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر آپ سے کمزور ہے، ظاہری طور پر آپ اس سے طاقتور ہے، ظاہری طور پر آپ اس سے کسی بھی عنوان سے برتری رکھتے ہیں، البتہ اللہ کی نگاہ میں نہیں، آپ کی اپنی نگاہ میں، تو یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ فتنے کی بنیاد بنے گا، یہ کینے کی بنیاد بنے گا اور دشمنی کی بنیاد بنے گا۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ تمسخر جو ہے یہ کینے اور فتنے اور دشمنی کی بنیاد بنے گا؟ چونکہ اس سے پہلی آیت میں برادری کا ذکر کیا گیا، اخوت اور بھائی چارے کا ذکر کیا گیا، اور اس اخوت اور بھائی چارے کے ذکر کے بعد لا یسخر قوم کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ جو تمسخر اڑانے والا رویہ ہے اور توہین آمیز رویہ ہے اور مذاق اڑانے والا رویہ ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ رویہ ہے، کسی کی طرف سے بھی ہو،
کسی بھی حلیے کے فرد کی طرف سے ہو، کسی بھی مکتب کے پیروکار کی طرف سے ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے کی طرف سے ہو، قرآن فرما رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی جا سکتی ہے اور جس کو یہاں اس آیت سے نتیجہ کے اور پیغام کے طور پہ لیا جا سکتا ہے ایک فہرست کے طور پر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں تربیت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کا آپ جو ہے وہ بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ اس منصب پر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو فتنہ اور فساد کی جڑیں ہیں اور فتنہ اور فساد کی بنیادیں ہیں اس کو آپ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی جس چیز سے بعد میں فتنہ بپا ہو سکتا ہے، جس چیز سے بعد میں دشمنی کی بنیاد ہو سکتی ہے، جو چیز دشمنی کی بنیاد بن سکتی ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس مرحلہ میں اس کو ختم کریں۔ اور یہ جو ہے وہ فساد کی اور فتنہ کی بنیادوں کو اگر انسان ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو بھی فتنہ اور فساد کی بنیاد ہے اس کو ختم کریں، تو آپ اپنے آئندہ کی جو مراحل ہیں تربیت کے اور جس کے لیے آپ آمادہ اور تیار ہو رہے ہیں اس کے لیے یہ بنیاد بن جائے گا۔ یہ کیوں اس آیت سے پیغام کے طور پہ ہم لے رہے ہیں؟ دیکھیں، جو تمسخر اڑاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے والے عام طور پہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر اپنے آپ کی نسبت اور اپنی نسبت ایک احساس برتری پایا جاتا ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ احساس برتری جب انسان میں آ جاتا ہے تو بہت ساری خرابیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ عاجزی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور مکتب اہل بیت میں عاجزی اور انکساری کو بڑے احترام سے دیکھا گیا اور احترام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اس جڑ کو، فتنہ کی جڑ کو اور اس فتنہ کی بنیاد کو اور اس خرابی کی بنیاد کو بالکل ختم کر رہا ہے، اس خرابی کی بنیاد کو نابود کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بڑی چیز اور توپ چیز جو ہے وہ آپ نہ سمجھو۔ شاید وہ تم سے بہتر ہوں، شاید وہ حقیقت میں تم سے بہتر ہوں، تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے کی تمہارے پاس کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پہ تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہو؟ اور ایک اور پیغام جو اسی سے ہم متصل اس کو ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں سے اور لوگوں کے باطن سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا لوگوں کے باطن کا، ہمیں لوگوں کے باطن کی کیفیات کا علم نہیں ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کے باطن سے آگاہ نہیں ہیں اور باطن کا علم نہیں رکھتے، لہذا ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر اس کے بارے میں عجولانہ اور جلدی کی بنیاد پر قضاوت کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہ انتہائی قابل غور۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ اور یہ پیغام بھی ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ یہ جو کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تمام لوگ، تمام بنی نوع انسان یہ ایک جوہر سے ہیں، ان کی بنیاد ایک ہے، اور اگر کوئی انسان دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے تو حقیقت میں یہ خود اپنی عیب جوئی کر رہا ہے۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا اگر غور کرے گا تو یہ اپنی عیب جوئی کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئی نہ کرو، ایک آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو۔ اور ایک اور پیغام یہ ہے کہ جب انسان کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اور عیب جوئی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظاہری طور پر تو یہ ان سے طاقتور ہے بظاہر، لیکن وہ چونکہ ظاہری طور پر اس کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ دل ہی دل میں اس کے
انتقام کا سوچنا شروع کر دیں گے کہ کب مجھے اللہ موقع عطا فرمائے، یہ جو میری توہین کر رہا ہے، یہ جو مجھ پر برے برے القاب تھوپ رہا ہے، اور یہ جو میرے بارے میں اس قسم کی غیر مناسب باتیں کر رہا ہے، تو وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ کبھی مجھے موقع ملے گا تو اس کی یہ جو یہ باتیں کر رہا ہے میں اس کی ان باتوں کا جواب دوں گا، اور پھر وہ بھی اس عیب بیان کرنے والے کے عیوب کو بیان کریں گے جب بھی ان کو موقع ملا، جہاں بھی ان کو موقع ملا۔ بس دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا اور دوسروں کے عیوب کو نقل کرنا، یہ حقیقت آئندہ اپنے عیوب کو اور اپنے عیبوں کو کشف کرنے کی بنیاد ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے عیوب کی تلاش کے پیچھے نہ جاؤ۔ یہ کیس کیسے اپنے عیوب کی تلاش کے پیچھے جا رہا ہے؟ چونکہ یہ جب اس کے عیوب کو تلاش کرے گا، آج تو وہ اس کو جواب نہیں دے پا رہا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ ایک انتقام کا جذبہ اس میں آ جائے گا اور وہ موقع کی تلاش میں رہے گا۔ جب بھی اسے موقع ملا تو وہ اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ لہذا فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور ایک اور پیغام یہ ہے کہ جب آپ کسی کا تمسخر اڑاؤ گے، مذاق اڑاؤ گے، تو یہ ایک اس کا رخ نہیں ہوگا، یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں رہے گی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ہمیشہ آپ ہی اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور وہ چونکہ جلد یا بدیر ابھی اگر اس کو ابھی فرصت ملی اور موقع ملا، اس نے سمجھا کہ میں ابھی اس کا جواب دے سکتا ہوں، تو وہ ابھی آپ کا تمسخر اڑائے گا جواب میں، نہیں تو آپ یقین رکھ لیجئے کہ جب اس کو موقع ملا تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا۔ لہذا لا تنابزوا، یہ طرفینی ہے۔ آپ اگر تمسخر کر رہے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی آپ کا مذاق اڑائے گا۔ اور پھر یہ پیغام بھی اس آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا تمسخر اڑائے، اگر کوئی کسی کا مذاق اڑائے، مسخرہ کرے اسے، اور کسی کو برے لقب سے یاد کرے، تو یہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے کہ اس سے توبہ کرو۔ اور قرآن کی تعبیر کے مطابق وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ باز نہیں آتے پس وہی لوگ ظالم ہیں، جو لوگ باز نہیں آتے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ البتہ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ توبہ صرف زبان سے اظہار کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اس مورد میں توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے اظہار کر دیں، بلکہ اگر آپ نے کسی کی تحقیر کی ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے اور حقیرانہ انداز میں بلایا ہے، تو تحقیر کرنے کی توبہ یہ ہے کہ آپ اس کی تکریم کریں، آپ اس کا احترام کریں۔ آپ نے کسی موقع پہ اس کی تحقیر کی ہے، توبہ یہ ہے کہ اس کی تکریم کریں۔ اور جو مثلا کسی جگہ پر ایک حق اس کو پتہ تھا کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، اور اس نے حق اور سچ کو چھپایا ہے اور بعد میں پشیمان ہو رہا ہے، تو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ جو حق کو کتمان کرتا ہے اور اب اس کتمان حق سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کا یہ ہے کہ جس حق کو کتمان کیا ہے اب اس حق کو بیان کرے، اور جن کے سامنے بیان ہونا چاہیے انہی کے سامنے جا کر بیان کرے۔ تابوا واصلحوا وبینوا، یہ آپ آیہ کریمہ قرآن کی اس میں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جو لوگ مفسد ہیں، جو لوگ فساد کرتے ہیں، تو فساد کرنے والوں کی توبہ کیا ہے؟ فساد کرنے والوں کی توبہ یہ ہے کہ اپنے اس کام کی اصلاح کریں جو کام ان کی وجہ سے خرابی کی طرف گیا ہے۔ اور ایک اور پیغام اس آیت سے جو ہم لیں گے اور اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو بھی تمسخر کرتا ہے اور کسی کا مسخرہ کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ کسی بھی فرد کی ذاتی حدود میں اور ایک ایسے مسئلے میں کہ جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کی حدود میں تجاوز کر رہا ہے۔ اور اگر یہ تمسخر کرنے والا توبہ نہ کرے تو یہ ظالم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس کو اس آیہ کریمہ میں ظالم کہہ کر جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، انتہائی حساس مسئلہ ہے،
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 11ویں آیت کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک ابتدائی اور تمہیدی گفتگو آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں ابھی اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے مزید کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔